مشکل بات ہے تھوڑی سی جو میں نے آج کرنی ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ تھوڑی سی آسان باتیں بہت ہوگی. عزیزان محترم، ایک روح مضبوط ہو جائے، اگر ایک روح اتنی ہو جائے کہ بدن کی مشکلات نہ رہے، بدن کی سختیاں نہ رہے. سارا مسئلہ کس سے ہے؟ خوراک، شکم، آرام، مسکن، گھر، یہ سب یہی بدن کے حرام ہے نا. اس سے آزاد ہو جاؤ. مگر کیا مطلب پہاڑوں میں چلے جائیں؟ نہیں، یہ تمہارے ہدف کو نہ روکے. اس کو اتنی تقویت دو. کیسے دو؟ امام خمینی کے بیٹے کہتے ہیں کہ نجف میں جب بابا ہوتے تھے تو بابا کا وقت مختص تھا، فکس تھا. کیا؟ اس ٹائم پر امام خمینی مولا کے حرم جائیں گے اور زیارت جامع کبیرہ پڑھیں گے. فکس تھا. لوگ اپنی گھڑیاں صحیح کرتے تھے. ایک دن طوفان آیا، بارش. میں نے کہا بابا یہیں سے سلام کر لیں. کہا تم ہم سے یہ لوگوں کی طرح کی زیارت مت چھینو، در و دیوار تک جانے دو. یہی تو گئے در و دیوار تک. کیسے ہو گیا یہ سب؟ کیسے آج پوری دنیا اس ایک شخص کے ارادے کی وجہ سے؟ آسان نہیں. ہمیں تو تعصب کھا گیا ہے، نہ ہم گفتگو کر پاتے ہیں، نہ کچھ کہہ پاتے ہیں. اپنے زمانے کے اولیاء کو پہچانے. اولیاء خدا ہے. آپ تصویر پہ نگاہ کریں. خالی جب فرانس میں تھے تو جمعے کا دن تھا، پورا میڈیا یورپ کا آیا سوال. جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ امام خمینی کو کہ پورا میڈیا آیا، بڑا اچھا موقع ہے، آپ کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا. انتظار کر رہے تھے کہ میڈیا آئے. ابھی بھی ہوتا ہے نا، کوئی میڈیا آئے، ٹی وی آئے، بھائی لوگ آئیں پروپوگیشن دیں. تو ساتھ والے انتظار کر رہے تھے کہ میڈیا آ گیا، بڑا اچھا موقع ہے. تو کہا امام خمینی میڈیا والے آئے ہوئے ذرا. امام نے کہا آج جمعہ ہے، آج ناخن کاٹنے ہیں، غسل کا دن ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس. اطراف والوں نے بولا آغا روح اللہ یہ ٹائم ہے. جانتے تھے یہ نہیں وہ پہنچائے گا. ارادہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ توکل نہیں، یہ کیا پہنچائیں گے؟ وہ پہنچائے گا. ایک روح. کہ آیت اللہ فون کر کے کہتے ہیں کہ آقا آپ نے جو کہا ہے کہ سڑکوں پہ نکل آؤ، اور اگر آج لوگ مر گئے، قتل عام ہو گیا، تو کون ذمہ دار ہے؟ تو کیا کہا؟ اگر یہ حکم امام زمانہ نے دیا ہو تو پھر فون رکھ دیا. اتنی بڑی موومنٹ بغیر امام کی سربراہی کے کیسے ممکن ہے؟ یعنی کوئی ہے جس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہو کرو کچھ نہیں ہوگا. نہیں سمجھے؟ تعصب کھا گیا ہماری تو قوم کو کہ وہ ایرانی ہے. اسی تعصب میں ختم ہو گئی قوم. اولیاء خدا ہے کہ مہمان آیا رات کو اور سو رہا تھا مہمان خانے میں، تو اٹھ گیا. آغا مصطفیٰ ان کے بیٹے کو کہا کہ آپ کے برابر میں کسی کا انتقال ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا بڑی گریے کی آوازیں آ رہی ہیں رات کو. کہا یہ کسی کا انتقال نہیں ہوا، یہ بابا ہیں جو روز رات کو ایسے ہی گریا کرتے ہیں. اور صبح اتنا چہرہ کہ دنیا کی طاقتوں کو اکھاڑ دے گا. بڑے بڑے لوگ آئے اپنے زمانے میں، رشیا اسٹیٹ تھی پوری، آیا بیٹھا خط لکھ کے دیا اسلام قبول کر لو ورنہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کمیونزم ختم ہو جائے گا. کیا ہوا رشیا اسٹیٹس کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. کہاں سے ہو گیا؟ امام کے ساتھ. جب امام تک پہنچ جاتا ہے امام اسے عالم کھول دیتے ہیں اس کے لیے. یہی تو وجہ ہے دنیا خوب مشورے دیتی رہے، یہ کر لیں یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، امریکہ اتنا طاقتور ہے یہ کر لے گا وہ کر لے گا. کتنے سال ہو گئے انقلاب کو؟ کتنے امریکن پریزیڈنٹ مر گئے؟ وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. نہ صرف کھڑا ہوا ہے، پرواز کر رہا ہے. حکومت پھیل گئی ہے. معاملہ
خطے کا نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ جب شہید زین الدین جو لشکر علی ابن ابی طالب کا سردار تھا، 25 سال کا جوان ہے، اس زمانے میں فرانس میں میڈیکل میں ایڈمیشن ہو چکا ہے، ڈاکٹر بننے جانا چاہتا ہے، جنگ شروع ہو گئی، دونوں بھائی تھے، جنگ میں چلے گئے. جب لڑکے تھکتے تھے تو کہتا تھا تم کسی ملک کی سرحدوں کے لیے نہیں لڑ رہے، تم جہان کے مستضعفین کے لیے لڑ رہے ہو. دونوں بیٹے گئے، دونوں بیٹے شہید ہوئے، اور ماں نے خطاب کیا کہ اگر میری اور بھی اولادیں ہوتی تو میں اسی راہ میں شہید کر دیتی. عزیزان محترم، مسئلہ ایمان کے ساتھ ہونے کا ہے. اب اس سے باہر آئے، ہمارے قوم کو جو ہے وہ دھکیلا گیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو دوسرا سسٹم ہے، دوسرا نظام ہے، دور رکھا ہے ہماری عقلوں کو رشد ہونے سے جان بوجھ کے. اور یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے اٹھ کے آ گئے ہیں؟ پیسہ دیا جاتا ہے باہر سے، اسی نظام سے پوری دنیا کو خطرہ ہے. ڈٹا ہوا ہے کس کے آگے؟ طاغوت، فرعونیت، یزیدیت، نمرودیت، سب جمع ہو چکے ہیں آج ان کے مقابلے میں، ڈٹا ہوا ہے. اس لیے امام خمینی نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی وجہ سے ہے. جب جنگ تھی تو کہا کہ تھوڑا عزاداری پہ خرچہ کم کریں، جنگ میں پیسوں کی ضرورت ہے. امام نے بولا خبردار، عزاداری پہ جو خرچہ ہے وہ عزاداری پہ ہی ہوگا، جنگ کے لیے اپنا کوئی اور انتظام کرو. یہی عزاداری ہے جو جنگ جتوائی کی. اسی لیے وہ مشہور نوحہ جو آج تک ہمارے جوان کے کانوں میں گونجتا ہے اس زمانے سے، ہر کے دادت ہوس ہے کربلا بسم اللہ، کہ جس کو بھی کربلا کی ہوس ہے بسم اللہ، آؤ آؤ. کیا پیدا کیا اس نظام نے، کیسے کیسے گوہر پیدا کیا اور آج تک کر رہا ہے. آپ نے تو ایک ہی دیکھا نا، قاسم سلیمانی، ایک ہی نظر آیا نا.